ساری زندگی انسان توحید پر رہا، مرنے کے پہلے اس نے شرک کر لیا اور بغیر توبہ کی اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کی ساری زندگی بھر کی نیکیاں تو برباد ہو جائیں گی، اس لیے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں کان کھول کر کے سن لو، تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، تمہیں موت آئے تو توحید کی حالت میں آئے، مرتے تب تک تمہیں توحید کی حفاظت کرنا ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ اگر ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، اگر شرک کے اوپر خاتمہ ہوا تو تم برباد ہو جاؤ۔ آپ دیکھ لیں ابو طالب کا نام سنا ہے آپ؟ بولو بھائی، سن رہے ہو یا سو رہے؟ ابو طالب کون تھے؟ نبی کے چچا، نبی کو پالا تھا، نبی کا ڈیفنس کرتے تھے، نبی سے محبت کرتے تھے، سب تھا، ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب کا آخری ٹائم آیا، اللہ کے پیارے نبی اپنے چچا کے پاس جاتے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں اور کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے، اے چچا جان میں گارنٹی دے رہا ہوں اگر آپ یہ کلمہ پڑھ کر کے دنیا سے جائیں گے، اے چچا میں اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کے لیے بحث کروں گا۔ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، اے اللہ تو میرے چچا کو جنت میں ڈال دے، اے چچا بس آپ کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو کلمہ پڑھنے کے لیے پریشر ڈال رہے ہیں، آپ ان کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں، اور وہیں پر ابو لہب بھی بیٹھا تھا، وہیں پر عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھا تھا، ان دونوں نے کہا خبردار ابو طالب اپنے باپ دادا کا طریقہ، بڑا مشکل کام۔ ابھی میرا پروگرام تھا کسی جہاد میں، ایک جگہ پڑتی ہے جہان آباد کے آگے گاؤں ہے، گاؤں کا نام ہے ڈگری، بڑا پچھڑا ہوا علاقہ ہے۔ پچھلے جمعہ کو میرا پروگرام گیا، وہاں بیچارے دو چار لڑکے اہل حدیث، آپ کے علاقے میں 100% لوگ اہل حدیث ہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، ورنہ اسی ہندوستان میں نہیں، اسی بہار میں کتنے ایسے گاؤں ہیں میرے بھائی جہاں 2 آدمی 4 آدمی اہل حدیث ہیں بیچارے، وہ اگر کہیں سینے پر ہاتھ باندھ لیں تو مارا جائے، کسی مسجد میں جا کر کے وہ آمین زور سے بولتے اس کو نکال دیا جاتا ہے، وہ بیچارے مجبور ہیں، ان کے بچے اپنے باپ کے اہل حدیث ہونے کے باوجود اور قرآن و حدیث پر چلنے والا ہونے کے باوجود ان کے بچے ماحول نہ ملنے کی وجہ سے اور سماج نہ ملنے کی وجہ سے بچے دوسرے راستے پر چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کی برادری شیرسابادی برادری میں آج الحمدللہ اگر 100% آپ قرآن و حدیث پر چلنے والے ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت پر آپ اللہ وہ گاؤں وہاں 2-4 لوگ بیچارے ہیں اور باقی لوگ سب وہی پرانے باپ دادا کے ڈھبے پہ چلے آئے، محرم اور تعزیہ نکل رہا ہے، ربیع الاول میں جلوس نکل رہا ہے، مزاروں پر سجدہ بھی ہو رہا ہے، جہالت پھیلی ہوئی ہے۔ میں نے وہاں تقریر کی، تقریر کے بعد جب جانے لگا تو ایک آدمی آیا، کوئی مولانا کی بات آپ کی بات ساری باتیں بالکل صحیح ہیں، مگر ہم نے باپ دادا کو جو کرتے ہوئے دیکھا ہے سچ باپ دادا جو کرتے چلے آئے اس کام کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہے میرے بھائیوں، اس کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی اپنے چچا کو سمجھا رہے ہیں اور ادھر سے جو خود وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ ابو طالب باپ دادا بخاری کے الفاظ ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا، ابو طالب کو موت آ گئی اور آخری ٹائم ابو طالب کی زبان پر یہی لفظ تھا میں اپنے باپ عبدالمطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے، ابو طالب توحید کو قبول نہیں کر پائے، نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے چچا ابو طالب کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ہاں انہوں نے مجھے پالا تھا، میری مدد کی تھی، میرا ڈیفنس کیا تھا، ان کے عذاب میں کچھ ہلکا پن کیا جائے گا، ان کے عذاب میں کچھ کنسیشن کیا جائے گا، ان کے عذاب کو کچھ گھٹا دیا جائے گا، مگر جہنم میں میرے چچا کو بھی ڈالا جائے گا۔ میرے بھائیوں پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کے نہیں دیکھا جائے گا،
آپ کا باپ کون تھا, آپ کا چاچا کون تھا, آپ کا بھتیجا کون تھا. اللہ تعالیٰ کے آپ کی توحید دیکھی جائے گی, اللہ تعالیٰ کے آپ کا ایمان دیکھا جائے گا. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تقوا به عمله لم يسرع به نسبه. اگر کوئی انسان اپنے عمل میں پیچھے ہے اور نسب سے بہت آگے ہے اور اونچے خاندان کا ہے, اللہ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. آپ کا عمل کیسا ہے, آپ کا کردار کیسا ہے اور آپ کا عقیدہ کیسا ہے, اللہ کے یہ دیکھا جائے گا. پہلی چیز جنت سے لے کے جانے والی ہے میرے بھائیو توحید ہے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. مرنے کے پہلے جو لا الہ الا اللہ کہہ کے گیا ہے, جو توحید میں دنیا سے گیا ہے, جو لا الہ الا اللہ کو دنیا سے گیا ہے, دخل الجنہ, وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ پہلی چیز. دوسری چیز جنت میں لے کر کے جانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ ترمذی کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی ان افضل ما يدخل الجنہ, سب سے زیادہ جنت میں کون سی چیز لے کر کے جائے گی؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق. آپ نے فرمایا دو چیزیں سب سے زیادہ جنت سے لے کے جائیں گی, ایک اللہ کا تقوی اور ایک اچھے اخلاق. اور آج انہی دونوں چیزوں کی بڑی اور ہم اہل حدیثوں میں زیادہ کمی ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو کمزور کرنے میں شیطان بہت مجبور ہے. شیطان ہمارے عقیدے کو نہیں خراب کر پا رہا ہے, شیطان نے ہمارے اخلاق کو خراب کر دیا اور شیطان نے ہمارے تقوی کو برباد کر دیا. آج 20 سال کے جوان کو لے لیں آپ اور 70 سال کے بوڑھے کو لے لیں. آج سوشل میڈیا کے اس دور میں, موبائل کے اس دور میں اور انٹرنیٹ کے اس دور میں اگر سب سے زیادہ کوئی چیز متاثر ہوئی ہے میرے بھائیوں تو وہ تقوی ہے. آج فیس بک پر آپ ماشاءاللہ دینداری کی باتیں کرتے ہیں, اچھی باتیں کرتے ہیں. آپ فیس بک پر آپ کوئی گندی باتیں نہیں شیئر کرتے ہیں, مگر آپ جب فیس بک چلانے لگتے ہیں, فیس بک پر وہ جو ویڈیوز آتے ہیں چھوٹے چھوٹے ریلز جن کو کہا جاتا ہے, اب ریل آئی, اب آپ دیکھنے لگے, اس پہ گانا بجانا بھی آنے لگا, اس میں سیریل بھی آنے لگا, اس میں بھودا باتیں بھی آنے لگا. عالم بھی دیکھ رہا ہے, جاہل بھی دیکھ رہا ہے, 20 سال کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے, 70 سال کا بوڑھا بھی دیکھ رہا ہے. میرے بھائیوں آج سب سے زیادہ کسی چیز کی کمی ہے تو اللہ کے تقوی کی کمی ہے اور اللہ کے ڈر کی کمی ہے. آج اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ دو چیزیں اپنے اندر ہم پیدا کر لیں, بہترین اخلاق اپنے اندر پیدا کر لیں اور تقوی پیدا کریں. اخلاق کا معاملہ بھی ہمارا, ہمیں سے بہت سارے لوگ ماشاءاللہ نمازی ہیں, چہرے پر داڑھی ہے, بہت دنیا کے اعتبار سے پرہیزگار ہیں, مگر جب بولتے ہیں, جب بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پتھر مارنا. نہ بات کرنے کی تمیز ہے, نہ بولنے کی تمیز ہے, نہ ان کی بیوی کے ساتھ ان کا کردار اچھا ہے, نہ ماں کے ساتھ سلوک اچھا ہے, نہ باپ کے ساتھ سلوک اچھا ہے. وہ سمجھتے ہیں بس پانچوں ٹائم کے نمازی ہیں, بہت بڑے متقی ہو گئے. نہیں میرے بھائی, آپ کا اخلاق کیسا ہے, آپ کا ویوہار کیسا ہے, ماں کے لیے آپ کیسے ہیں, باپ کے لیے آپ کیسے ہیں, اولاد کے لیے کیسے ہیں, بھائیوں کے لیے کیسے ہیں, پڑوسیوں کے لیے کیسے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ کے ترازو کے اوپر میزان کے اوپر سب سے بھاری اگر کوئی چیز ہوگی تو انسان کے بہترین اخلاق ہوں گے. اخلاق سے قیمتی اور اخلاق سے وزندار کوئی چیز نہیں ہوگی. اسی لیے اللہ کا اسی لیے پوچھا گیا کہ دو چیزیں جو سب سے زیادہ جنت میں لے کے جانے والی وہ کیا ہے, تو آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق, ایک اللہ تعالیٰ کا ڈر اور دوسری چیز بہترین اخلاق. پھر پوچھا گیا اللہ کے نبی سب سے زیادہ جہنم میں لے کر کے جانے والی کون سی چیز ہے, سب سے زیادہ لوگ جہنم میں کیوں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا الفم والفرج, ایک زبان کی وجہ سے بہت زیادہ جہنم میں جائیں گے. زبان سے جھوٹ بولیں گے, غیبت کریں گے, چغلی کریں گے, بہتان بنائیں گے, زبان کی وجہ سے جہنم میں زیادہ جائیں گے. والفرج, اور شرمگاہ کی وجہ سے بھی زیادہ جائیں گے. زنا کریں گے, بدکاری کریں گے, لواطت کریں گے, شرمگاہ سے متعلق جتنے گناہ ہیں وہ گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے کر کے جائیں. تو جنت میں لے کر کے جانے والے اللہ کا ڈر بہترین اخلاق. اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والی تیسری چیز, میرے پیارے ساتھیوں, اگر آپ جنت
جنت میں جانا چاہتے ہیں تو ایک بڑا آسان سا کام بتا رہا ہوں. اگر اللہ نے آپ کو پیسے سے نوازا ہے, اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے, اگر ہو سکے تو کسی یتیم کی پرورش اپنے ذمہ لے لیجیے, کسی یتیم بچے کو پال لیجیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا وکافر الیتیم کہاتین. آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا, یتیم کو پالنے والا اور یتیم کی ذمہ داری قبول کرنے والا جنت میں محمد رسول اللہ کے ساتھ رہے گا. اتنا ساتھ رہے گا, اتنا ساتھ رہے گا. آپ نے دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں, ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں, یتیم کو پالنے والا میرے ساتھ جنت میں اس طریقے سے. یتیم کا بڑا حق ہے. سماج میں اگر کوئی یتیم بچہ ہے, ہو سکے تو اس کی پرورش نہیں کر سکتے, اس کی پڑھائی کا خرچہ کر سکتے. کتنے بچے ہیں بیچارے یتیم, پڑھنے میں بڑے ٹیلنٹڈ ہیں, مدرسے کی فیس نہیں دے پا رہے ہیں, اور قوم کے پاس بہت پیسہ ہے, اپنے فالتو کاموں کے لیے, اپنے حرام کاموں کے لیے بہت پیسہ ہے. میرے بھائیوں, کسی اچھے مدرسے میں جاؤ, پتہ لگا کوئی ٹیلنٹڈ لڑکا ہو, کسی غریب فیملی سے بلانگ کرتا ہو, اگر یتیم ہو تو سونے پہ سہاگا ہے, یتیم بچہ ہے, مدرسے والوں سے وہ مولانا اس بچے کی جو بھی فیس ہے سال بھر میں اپنے ذمہ لے لیتا ہوں, یہ کام کرو. چلو پوری پرورش نہیں کر سکتے, پڑھائی اس کی اپنے ذمہ لے لو. وہ لڑکا کل عالم بنے گا, کل حافظ بنے گا, دین کا داعی بنے گا, دین کا مبلغ بنے گا, تقریریں کرے گا, خطبے دے گا, کتابیں لکھے گا, جو بھی علم پھیلائے گا اس کا ثواب آپ کو میرے بھائیوں ملتا رہے گا. یہ بھی صدقہ جاریہ کی شکل ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم کی پرورش. تین چیزیں ہو گئی. نمبر 4, جنت میں لے کر کے جانے والی چوتھی چیز, یہ بھی بہت آسان کام ہے, بس 2 کام آپ کو کرنا ہے. یہ حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے نبی کے صحابی ہیں, ان کا نام ہے حانی رضی اللہ تعالیٰ. حانی کہتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس گیا, میں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے معلوم جب الجنہ جو جنت کو واجب کر دے. کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ اگر میں وہ کام کروں تو جنت میرے لیے واجب ہو جائے, میں ہر حال میں جنت کو چلا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا علیک بحسن الکلام و بذل الطعام. اے میرے صحابی, 2 کام کر لے تو جنت میں چلا جائے گا. پہلا کام تو یہ کر لے حسن الکلام, جب تو کلام کرے, جب تو بات چیت کرے, جب تو گفتگو کرے, جب کسی سے کوئی بات کہے تیری بات کا انداز اچھا ہو, تیری بات میٹھی ہو, تیرا انداز میٹھا ہو, تیری آواز میں, تیری بات چیت میں مٹھاس ہو, تو کڑے لہجے میں بات نہ کرے, تیری آواز اچھی, تیری بات چیت اچھی. آواز کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنی آواز بدل دے, جو نیچرل آواز ہے وہ آواز میں بات کرے, لیکن بات اس کی صحیح ہو, میٹھی بات ہو, اچھے انداز میں لوگوں سے بات کرے, بدتمیزی سے بات کرے. اور دوسری چیز کیا ہے, وہ بذل الطعام, لوگوں کو کھانا کھلانا. اب لوگوں کو کھانا کھلاؤ میں غریب بھی آ گئے, رشتہ دار بھی آ گئے, مہمان بھی. آج تو حالات یہ ہو گئے, گھر میں مہمان آتا ہے, شوہر بیچارہ گھر میں بیوی سے اتنا کہتا 2 لوگ آئے ہیں, تھوڑا کھانا زیادہ بنا دو. بیوی کی پیشانی پر درد پڑ جائے. تم نے مجھ سے پوچھا تھا تم لے کے کیوں چلے آئے. بیوی کو 4 روٹی زیادہ بنانی پڑ گئی, کچھ چاول زیادہ بنانے پڑ گئے, کچھ دال زیادہ بنانی پڑ گئی, گوشت میں اس کو مسالہ زیادہ ڈالنا پڑ گیا. بیوی تیش میں آ گئی, تم نے بغیر مجھ سے پوچھے مہمان کو کیوں بلایا. اور ایک نبی کا دور ہے میرے بھائیوں, اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آتے ہیں, اے اللہ کے نبی بڑا بھوکا ہوں, کھانا کھلا دیجیے. آپ نے اپنے گھر میں پوچھوایا, آپ کی تمام بیویوں نے کہا ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے اپنے مہمان کو کہاں سے کھلائیں. آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ اے میرے صحابہ, کون میرے مہمان کو آج رات کھانا کھلائے گا. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اے اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. ابھی بیوی سے پوچھا بھی نہیں ہے, ابھی پتہ بھی نہیں لگایا گھر میں آٹا بچا ہے کہ نہیں بچا ہے, چاول بچا ہے کہ نہیں بچا ہے, گوشت کی بوٹی بچی ہے کہ نہیں بچی ہے, کچھ نہیں پوچھا. اللہ کے نبی سے وعدہ کر لیا, اے اللہ کے نبی آپ کا مہمان میرا مہمان ہے, میں آپ کے مہمان کو کھانا کھلاؤں گا. مہمان کا ہاتھ پکڑا, گھر گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, بیوی نے دروازہ کھولا, کہا ہے میری بیوی مہمان کو لے کے آیا ہوں, جلدی سے کھانا پکا دے. بیوی نے کہا اندر آئیے. بیوی کی
کنارے لے کے گئی, بولی ہے میرے سرکار آج تو اتنا کھانا ہے کہ اگر بچے کھائیں گے تو ہم نہیں کھا سکتے, ہم کھائیں گے تو بچے نہیں کھا سکتے, وہ کھانا تو ہمارے برابر کبھی کھانا نہیں ہے, آپ کو بیمار بتائیے کیا کریں. ایک کام کرو, بچوں کو سلا دو, بچوں کو سلا دو, اور میں مہمان کو گھر میں لے کے آتا ہوں, کھانا پلیٹ میں لے آؤ, اور میرے سامنے بھی خالی پلیٹ رہے گا, اور جیسے ہی کھانے کا ٹائم آئے گا چراغ کی بتی بجھا دینا. مہمان کو ایسا لگے گا میں بھی کھانا کھا رہا ہوں, مہمان کا پیٹ بھر جائے, ہم دونوں میاں بیوی بات کر کھا لیں گے, بھوکے رہ لیں گے. میری پیاری ماں بہنوں, آج چراغ لے کے ڈھونڈو, ایسی بیویاں نہیں ملے گی, ایسی عورتیں نہیں ملے گی. حضرت ابو طلحہ مہمان کو گھر میں لے کر کے آئے, مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا, اپنے سامنے خالی پلیٹ رکھ دیا, اور چراغ کی بتی کو کھانے کے ٹائم بجھا دیا, اور جھوٹ جھوٹ اپنا منہ چلانے لگے. مہمان سمجھا کہ یہ لوگ بھی کھانا کھا رہے ہیں, مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. صبح ہوئی, ابو طلحہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں اے ابو طلحہ, تم نے اور تمہاری بیوی نے جو کام کیا ہے مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ کام بتا دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ تم دونوں میاں بیوی کے سمجھ میں بہت خوش ہوا ہے. وہ لوگوں صحابہ کے دور میں اتنی دولت تو نہیں تھی, اتنے بڑے بڑے مکانات تو نہیں تھے, ان کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں تو نہیں تھی, مگر صحابہ کے دل بہت بڑے تھے. وہ لوگوں کے دل کو تھوڑا بڑا کر دو, اگر تمہارے کچھ رشتے دار آ کر کے تمہارے گھر میں کھانا کھا لیں, کچھ مہمان تمہارے گھر میں آ کے کھانا کھا لیں, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دو کام جنت پہ لے کر کے جانے والا ہے. علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام, اپنی گفتگو کو اچھا کر لو اور کھانا کھلایا کرو, یہ دو کام ایسا ہے جس کی وجہ سے اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والا ہے. اور جب دنیا بستر پہ سو رہی یا رات میں کچھ منچلے قسم کے نوجوان موبائل پر کسی کے ساتھ بات چیت میں مگن ہو, چیٹنگ میں مگن ہو, یا کچھ لڑکے رات میں بیٹھ کر کے فلمیں دیکھ رہے ہو, رات کی اس آخری پہر میں اگر اللہ کا کوئی بندہ اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے, قیام اللیل کرتا ہے, اور رات کی نماز پڑھتا ہے, تو یہ نماز بھی انسان کو جنت میں لے کر کے جاتی ہے. اللہ نے ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے سورہ سجدہ کے اندر فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. میرے نیک بندے تو وہ ہیں, میرے متقی بندے تو وہ ہیں, میرے ڈرنے والے اللہ سے ڈرنے والے بندے تو وہ ہیں. جب رات میں دنیا والے آرام سے بستروں پر سوتے رہتے ہیں, وہ بستروں سے الگ ہو کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے, لیٹ کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کر کر کے اللہ کو یاد کیا کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور ہم نے جو روزی دی اس میں سے وہ خرچ بھی کرتے ہیں. تہجد کی نماز یہ بھی انسان کو جنت میں لے کر جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول جب مدینہ پہنچے, آپ نے مدینہ پہنچنے کے بعد سب سے پہلا پیغام جو لوگوں کو دیا تھا وہ کیا دیا تھا؟ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام. وہ لوگوں چار کام کر لو تم جنت میں چلے جاؤ گے. افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ, سلام کو بڑھاؤ, سلام کو پھیلاؤ, زیادہ سے زیادہ ایک دوسرے کو سلام پھیلاؤ. اور دوسرا کام واطعموا الطعام, کھانا کھلایا کرو, مہمان کو, غریبوں کو, رشتہ داروں کو خوب کھانا کھلایا کرو. وصلوا الارحام, اور رشتوں کو جوڑا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام, اور جب راتوں میں لوگ بستر پہ سو رہے ہوں اس ٹائم تہجد کی نماز پڑھا کرو, اس ٹائم قیام اللیل کیا کرو. بولو اتنا کام اگر تم کر لو گے تدخلوا الجنة بسلام, تو بڑے آرام سے جنت میں چلے جاؤ. جنت میں لے کر کے جانے والے. اور 5 ٹائم کی نماز فرض ہے, 5 ٹائم کی پڑھنا ہے, مگر 2 نمازیں اس میں خاص طور سے ایسی ہیں جو عام طور سے ہماری اور آپ کی چھوٹ جاتی ہے. ایک ہے فجر کی نماز جو رات میں ہم سوتے ہیں تو چھوٹ جاتی ہے, اور دوسری عصر کی نماز تو دوپہر میں آرام کرتے تو چھوٹ جاتی ہے.
ان دو نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا، من صلی الفرضین دخل الجنہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں دو ایسی نمازیں ہیں جو ٹھنڈے ٹائم میں پڑھی جاتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز، یہ دو ٹھنڈی نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا تین کو چھوڑ دے گا، چونکہ یہ دونوں نمازیں زیادہ اہم ہیں اور زیادہ عام طور سے ان دونوں نمازوں میں غفلت ہوتی ہے، اس لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان دو نمازوں کو جو پابندی سے پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ ابھی 2 دن پہلے سفر میں موبائل میرا ڈسچارج، اور آپ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو صاحب فلائٹ سے آتے ہوں گے، فلائٹ سے جاتے ہوں گے، اے سی سے آتے ہوں گے، اے سی سے جاتے ہوں گے۔ کبھی کبھی مولانا صاحب کو کیسا سفر کرنا پڑتا ہے آپ کو بتانا ہے۔ 2 دن پہلے میں کلکتہ سے بردوان سے گھر جا رہا تھا، اور اتفاق دیکھیے ٹرین کا ٹکٹ میں نے بنایا تھا، اے سی کا ٹکٹ بنایا تھا، لیکن چونکہ ابھی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے تہوار کا سیزن چل رہا ہے، ٹرینوں میں بہت رش چل رہا ہے، ٹکٹ میرا کنفرم نہیں ہوا، ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا۔ اب صاحب سسٹم آپ جانتے ہیں، اگر آن لائن ٹکٹ بنایا ہے آپ نے اور ٹکٹ کنفرم نہیں ہوا تو اس کا مطلب کہ آپ کا وہ ٹکٹ کینسل ہو جائے گا اور اب آپ وداؤٹ ٹکٹ۔ اب مجھے جانا بھی ضروری تھا، میرا بہت ضروری کام تھا بنارس میں نے سوچا چلو بھائی ٹی ٹی سے بات کرتا ہوں، میں نے جنرل ٹکٹ خریدا، ٹی ٹی سے ملا، صاحب مجھے بنارس مغل سرائے تک جانا ہے، کوئی سیٹ آپ مجھے اے سی 3rd کلاس میں، اے سی 2nd میں، اے سی 1st کلاس میں، جتنا بھی پیسہ لگے مجھے نہیں پیسہ لگے۔ ٹی ٹی نے کہا بھائی صاحب کہیں کوئی جگہ پوری ٹرین فل ہے، میں آپ کو کہیں کوئی سیٹ، ٹرین کے اندر اے سی ڈبے کے اندر سیٹ خالی تھی، میں بیٹھا، ٹی ٹی نے باہر کر دیا، نہیں آپ اندر نہیں بیٹھ سکتے، آپ کے پاس ٹکٹ نہیں ہے، یہ ساری سیٹیں ریزرو ہیں آپ۔ ٹرین کے باہر جو دروازے کے پاس جہاں بیسن لگا ہوتا ہے اور جہاں لیٹرین کے دروازے ہوتے ہیں، پوری رات میں نے وہیں پر بیٹھ کر پوری رات اور موبائل پہ موبائل بھی ڈسچارج، میں کسی سے کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، تو وہ رات میرے لیے بڑی بھاری ہے۔ ایک تو تکلیف جو ہوئی رات بھر وہاں دروازے کے پاس جو بیٹھنا پڑا، کہیں لیٹنا پڑا، تکلیف ہوئی۔ موبائل آج ہماری ضرورت بنا ہے، اگر موبائل سوئچ آف ہے، موبائل بند ہے، انسان ایسا لگتا ہے کہ صاحب اس دنیا میں بالکل یتیم ہو، اتنا تعلق ہو گیا ہمارا موبائل سے، اتنا جڑاؤ، اتنا کنیکشن ہو گیا ہمارا موبائل سے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھیوں، آج 1 گھنٹہ بھی اگر آپ کا موبائل ڈسچارج ہو جائے تو آپ بے چین ہو جاتے ہیں، نہ جانے کس کی کال آئی ہوگی، نہ جانے کس کا میسج آیا ہوگا، اور 1 گھنٹہ بھی آپ موبائل کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، لیکن 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی بات چیت ہوتی ہے، جو آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ سے بات چیت کرتے ہیں، ہماری 5 ٹائم کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں اور ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ہمارے کانوں پر کوئی جو نہیں رہتی ہے، ہمارے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کی عصر کی نماز چھوٹ جائے فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ، وہ اتنے بڑے نقصان میں پڑ گیا، سمجھو اس کے اہل و عیال خطرے میں چلے گئے، اس کا مال خطرے میں چلا گیا، سمجھو اس کا بہت بڑا نقصان ہو گیا، اس کی عصر کی نماز چلی گئی۔ اتنی اہمیت ہے عصر کی نماز کی۔ میرے پیارے ساتھیوں، نماز کی پابندی کرو، اور خاص طور سے فجر اور عصر کی نماز کی پابندی کرو، یہ 2 نمازیں ہمیں جنت پہ لے کر کے جائیں گے۔ اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور کام، بہت آسان کام، بہت سمپل کام، کچھ نہیں کرنا ہے آپ کو۔ ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پابندی سے پڑھا کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے بعد جو پابندی سے آیت الکرسی پڑھتا ہے، دخول الجنت الا ان يموت، اس کو جنت میں جانے سے کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے۔ جیسے ہی اس کی موت ہو جائے گی، جب تک وہ زندہ ہے تب تک وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جنت پکی ہے۔ جو ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی یاد آتی ہے، آپ یاد کر لیں میرے بھائی، اور کوشش کریں ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھیں۔ اور پھر فرض نماز کے بعد نہیں،
رات میں بستر پہ سونے جب جائیں تب بھی آیت الکرسی پڑھ کے سویا کریں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو انسان رات میں سونے کے ٹائم آیت الکرسی پڑھ کے سوتا ہے رات بھر اللہ کی طرف سے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ اس لیے آیت الکرسی کو اپنی زندگی کا ایک پارٹ بنا لے، ایک حصہ بنا لے اور ہر نماز پڑھا کریں اور رات کو دیا کریں۔ اور آگے بڑھیے، جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اور کسی سے آپ کا جھگڑا چل رہا ہے، آپ کا کیس چل رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ آپ صحیح ہے، سامنے والا غلط ہے، لیکن اگر آپ کو جنت میں جانا ہے تو چھوٹی سی قربانی آپ کو دینی پڑے گی، اپنے اہنکار کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی ایگو کو قربان کرنا پڑے گا، اپنی انا کو قربان کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی الجنہ، میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں اس انسان کے لیے من ترک المیراء وان کان محبا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ختم کر دے، حق پر ہے، صحیح ہے، پھر جھگڑے کو ختم کر دے، ایسے انسان کو میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اس حدیث پر اگر عمل کرنے کے لیے ہم اپنے جھگڑوں کو ختم کر دیں، نہ جانے کتنے خاندانوں کے کیس ختم ہو جائیں، نہ جانے کتنے بھائی بھائی کے مسئلے حل ہو جائیں، صرف اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیے کہ اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں اس انسان کو جو حق پر ہونے کا اوقات۔ اور آگے جنت میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز، بڑی آسان چیز ہے، بس ہمیں اتنا کام کرنا ہے، اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے اور ہمارے پاس اللہ کے گھر کا حج کرنے کی طاقت ہے، اللہ کے گھر کا حج ہم کر سکتے ہیں، ہم پہلی فرصت میں حج کرتے ہیں، انتظار نہ کریں ابھی تو مکان پورا نہیں ہوا، انتظار نہ کریں ابھی تو بیٹی کی شادی نہیں ہوئی، انتظار نہ کریں ابھی تو لڑکے کی شادی نہیں ہوئی۔ لڑکے کی شادی اور مکان کا بنوانا یہ حج کے لیے کوئی شرط نہیں ہے۔ اگر آج آپ کے پاس اتنی دولت ہے کہ آپ حج کر سکتے ہیں تو پہلی فرصت میں آپ حج کر لیجئے، اس سے پہلے کہ آپ بیمار ہو جائیں، اس کے پہلے کہ آپ کی دولت ختم ہو جائے، اس سے پہلے کہ آپ حج کا پروگرام کر سکیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں، خود میرے اپنے گھر میں میری والدہ محترمہ کی بڑی خواہش تھی حج کرنے کی، فارم بھی بھرا گیا ان کا، لیکن قسمت میں نہیں تھا، مقدر میں نہیں تھا، اس کے پہلے کہ وہ حج کرتی لاک ڈاؤن لگ گیا اور لاک ڈاؤن کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی حسرت ان کے دل میں رہ گئی۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کے پاس حج کرنے کی طاقت ہے اور آج آپ 40 سال کے ہیں تو 60 سال کا انتظار مت کیجیے، گارنٹی نہیں ہے۔ ہم نے کورونا کا دور دیکھا، ہم نے مختلف بیماریوں کا دور دیکھا اور ابھی بنارس میں جو حالات ہیں آپ میں بتا نہیں سکتا کہ کیا حالات ہیں، ہر گھر میں کوئی نہ کوئی بیمار چل رہا ہے۔ اس وقت بھی ایک بیماری پھیل رہی پورے بنارس میں، اس کو بولتے ہیں چکن گنیا، یعنی وہ ایسا بخار ہوتا ہے کہ بدن کے جوڑ جوڑ میں درد ہوتا ہے۔ اس وقت بنارس کے ہر گھر میں 2-4 لوگ اس بخار میں مبتلا ہیں اور ابھی میرے جاننے والوں میں، میرے رشتہ داروں میں 10 لوگ ایسے ہیں جو کینسر کی بیماری میں، جو بڑی خطرناک بیماری ہے کینسر بیماری، اس بیماری میں مبتلا ہے اور کتنے لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نہیں جانتے کب کون سی بیماری ہمارے پیچھے لگ جائے گی، کب کون سی وبا ہمارے اوپر آ جائے گی، اس لیے اگر حج کرنے کی طاقت ہے تو حج پہلی فرصت کر لو، اس حج کا بدلہ بھی جنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اگر کوئی انسان حج مبرور کرتا ہے، اگر نبی کے طریقے کے مطابق حج کرتا ہے، اس کا بدلہ جنت کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں من حج فلم يرفث ولم يفسق، جو حج کر کے آتا ہے اور حج کے دوران کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے، رجع کیوم ولدته امه، تو حج کر کے وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے لوٹتا ہے۔ حج کر اسی طریقے سے میری پیاری ماں اور بہنوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتی ہیں بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، ایک عورت اگر جنت میں جانا چاہتی ہے بہت ہی سمپل طریقہ بتا رہا ہوں، پھر 4 کام ایک عورت کرنے جنت۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا سلت البرق خمسها وصامت شهرها واطاعت زوجها واحسنت فرجها، جو ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، دخلت من ابواب الجنت شار، ایسی عورت جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے۔ چار کام سے ایک عورت کر لے، جنت کی گارنٹی اللہ کے نبی دے رہے ہیں، جنت کے جس دروازے سے چاہے جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، کبھی رات میں بیٹھ کر کے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو، کوئی کیمرہ نہ لگاؤ، کوئی آڈیو ریکارڈنگ نہ کر رہا ہو، کوئی ویڈیو نہ بنا رہا ہو، رات کا اندھیرا ہو، آپ ہیں اور آپ کا گندا ہے اور آپ کے گناہوں کی سیاہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلائیے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ سے معافی مانگیے۔ وہ جو قطرے آپ کی آنکھوں سے نکلیں گے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہیں جو کبھی جہنم میں نہیں جائیں گی، عین بکت من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے روتی ہے، جس سے آنسو نکلتے اللہ کے خوف سے، وہ آنکھ کبھی جہنم میں نہیں جائے گی۔ اور ایک وہ عین پاکت تحرس فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں چوکیداری کر رہی ہے، سرحدوں کی حفاظت کر رہی ہے، اس آنکھ والے کو بھی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا، تو آنکھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ اگر ہم آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں کو کبھی اللہ کے خوف سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھی لے آئیں، وہ آنسو اللہ کے لیے بہہ گئے، آنسو انشاءاللہ جائیں گے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو میرے پیارے ساتھیوں، شریعت نے ایک کام اور بتایا کہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ، ہمیشہ سچائی کے ساتھ ہو، سچ بولو اور سچ لوگوں کے ساتھ ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی الجنہ، اے میری امت کے لوگوں ہمیشہ سچائی کا ساتھ دو، کیونکہ سچائی جنت کی طرف لے کر کے جاتی ہے۔ وإیاکم والکذب، اور جھوٹ سے ہمیشہ بچو، فإن الکذب یہدی الی النار، کیونکہ جھوٹ آپ کو جہنم کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ سچائی کا ساتھ دیجیے اور سچوں کے ساتھ رہیے، انشاءاللہ یہ راستہ بھی آپ کی جنت کا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جنت میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہمیں قرآن و سنت کے اندر بتایا گیا، وہ عمل یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی اطاعت کریں، اللہ کے نبی کی پیروی کریں، اللہ کے نبی کے راستے پر چلیں، آپ کی اطاعت کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر وہ لوگ جنت میں نہیں جائیں گے جن کو جنت میں جانا منظور نہیں ہے، جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی وہ کون سے بد نصیب لوگ ہوں گے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جو میری نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ جو میری نافرمانی کرے گا سمجھو وہ جنت میں جانے سے انکار کر رہا ہے۔ ساتھیوں آج کتنے مسلمان ہیں، ان کے سامنے نبی کی حدیث پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے بخاری کی روایت پڑھ کے سنا دو، ان کے سامنے اللہ کے نبی کا عمل پڑھ کے سنا دو، کہتے صاحب بات تو صحیح ہے، حدیث تو صحیح ہے، روایت تو صحیح ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم اپنے پیر صاحب کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے، اپنے بزرگوں کا طریقہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ابھی آپ کے بہار میں ایک اسٹیشن ہے بارسوئی سے مجھے جمعہ پڑھانا تھا اور اتفاق سے کوئی ٹرین نہیں تھی، بارسوئی سے 4 ویلر بک کر کے میں پاگل ہو گیا۔ اب وہ جو 4 ویلر والا تھا وہ اتفاق سے ٹناٹن تھا، بالکل ٹناٹن۔ راستے میں اس نے خواجہ صاحب کی منقبت میں قوالیاں سنانا شروع کر دیا مجھے، اور میں بھی مجبور تھا اسی کی گاڑی میں بیٹھا ہوں، میں کیا اس کو منع کروں، قوالی سنایا جا رہا ہے۔ تو راستے میں نے اسے پوچھا کہ بھائی لگ رہا ہے کہ آپ کو خواجہ صاحب بہت محبت ہے؟ اس نے کہا مولانا بہت۔ تو میں نے کہا کہ اچھا خواجہ صاحب کے دربار میں آپ کتنی بار؟ بولے ہر 6 مہینے میں 2 بار۔ میں نے کہا اچھا حج کتنی بار آپ نے؟ آج تک حج نہیں، آج تک عمرہ نہیں کیا، لیکن خواجہ صاحب کے یہاں 6 مہینے میں 2 بار گیا۔ تو میں نے کہا ایک کام کریے، آپ کو اجمیر میں اپنا گھر بنوا لیں، وہیں آ کے خواجہ صاحب کی
کہیں دور رہیں گے تو محبت زیادہ رہے گی. خواجہ صاحب بلاتے اس لیے ہم خواجہ صاحب کو بلاتے ہیں. آج کتنے مسلمان ہیں جن کے دلوں میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوئی ہے میرے بھائی. جب اس کا نام غلام مصطفیٰ تھا، رسول کا رہنے والا وہ انسان کو ڈرائیور کہہ لیجیے، اس گاڑی کا مالک بھی وہی تھا. جب میں نے اس کو تھوڑی دیر سمجھایا، اس نے کہا مولانا اپنا نمبر دے دیجیے، ہم جلسہ کرائے گا تو آپ کو بلائے گا. ہم کہا ہم کو کبھی نہیں، آپ جب ہم کو بلائیں گے تو آپ کے علاقے میں تیاری نہیں ہوگی، ہم کو پتہ لگے گا کہ یہ تو سلفی مولوی ہے. کہا بات تو آپ صحیح بولتے ہیں، ہمارے گاؤں والے تو سب کرناٹک لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں، وہ نہیں بلائیں گے. کہا مولانا آپ کی بات صحیح ہے، مگر ہمارے باپ دادا کو جو طریقہ تھا یہ باپ دادا کا طریقہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. میں نبی کی حدیثیں سنا رہا ہوں، نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائی کو ایک مومن کے شیوا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا. ایک مومن کی شان تو یہ ہے، ایک مومن کا حال تو یہ ہونا چاہیے جب اس کو اللہ کی طرف بلایا جائے، جب اس کو رسول کی طرف بلایا جائے، سے بس ایک ہی جملہ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا. ایک مومن کی زبان سے کچھ اور نہیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے. نبی کی حدیثوں کے سننے کے بعد ہم اس کی تعبیریں کرتے ہیں اور باپ دادا کا نام لے کر کے ہم اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی وہ جہنم میں جائے گا. اور ایک آخری حدیث سنا کرتی ہے، خواتین کے قریب ہو رہا ہے، ایک آخری حدیث سناتا ہوں جنت میں لے کر کے جانے والا ایک آخری عمل بیان کر کے میں بات ختم کروں گا. میرے بھائیو، اگر ہم آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں، ایک بڑا سمپل طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول کی ایک صحابی کا واقعہ سنا کر کے، اللہ کے نبی ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ آپ کے ساتھ تھے. اچانک آپ نے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہا یدخل علیکم من ھذا الباب رجل من اہل الجنہ. ابھی اس دروازے سے ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو جنتی ہے، جو جنتی ہے. اب صحابہ کی نظریں دروازے پر ٹکی، دیکھیں کون آ رہا ہے جس کو اللہ کے نبی جنتی کہہ رہے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک انصاری صحابی جو مدینہ کے رہنے والے انصاری تھے، وہ اپنے ہاتھوں میں اپنا چپل اور جوتا لیے ہوئے تھے، وضو کر کے آ رہے تھے، گاڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا. اسی حالت میں وہ آئے اور آ کر کے مسجد میں داخل. دوسرا دن پھر آیا، پھر اللہ کے نبی نے کہا یہ دروازے سے جنتی آنے والا ہے. پھر صحابہ نے اپنی نظریں دروازے کی طرف ٹکا دی. پھر وہی صحابی اسی حالت میں وضو کر کے آ رہے ہیں، گاڑی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، ہاتھوں میں جوتا چپل لیے ہوئے ہیں. 3 دن تک لگاتار. جب 3 دن تک لگاتار ایسا ہوتا ہے تو تیسرے دن ایک صحابی جن کا نام عبداللہ بن عمرو بن عاص تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے دل میں سوچا کہ اب میں پتہ لگا کہ ہوں گا کہ یہ صحابی، یہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی 3 دن تک لگاتار ان کو جنت کہتے ہیں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ پیچھے پیچھے انصاری کے گھر. جب انصاری صحابی اپنے گھر کے دروازے میں داخل ہونے لگے، میں نے کہا السلام علیکم. گواہی صاحب علیکم السلام، کیا بات ہے؟ کہاں ملا؟ میرے باپ سے جھگڑا ہو گیا ہے، میرے باپ سے مجھے اختلاف ہو گیا ہے اور میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں 3 دن تک اپنے باپ کے گھر میں نہیں جاؤں گا. اے میرے بھائی، میں 3 دن تک آپ کے گھر میں مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہوں کہ آپ تیار؟ انصاری صحابی نے کہا کوئی بات نہیں، آپ 3 دن تک میرے گھر میں رہ سکتے. دیکھیں پھر وہی بات آئی. صحابہ کا دل بہت بڑا تھا. صحابی نے ایک بار بھی اپنی بیوی سے مشورہ نہیں کیا، اپنے گھر پتہ لگانے نہیں گئے کھانا ہے کہ نہیں، پانی ہے کہ نہیں. کہتے کہ آپ 3 دن تک میرے گھر میں مہمان بن کے رہ سکتے. اب حضرت عبداللہ بن عمرو کہتے ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ میں دیکھوں کہ وہ انصاری صحابی ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ان کو 3 دن تک لگاتار. حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں 3 دن تک انصاری صحابی کے مکان میں رہا. ان کی ایک ایک حرکت پر میں نے نظر رکھی، مجھے کوئی خاص عمل ان کا نظر نہ آیا. جیسے ہم نماز پڑھتے تھے وہ بھی نماز پڑھتے تھے، جیسے ہم عبادت کرتے تھے وہ بھی کرتے تھے. وہ تو مزدوری کا کام کرتے تھے، محنت کا کام کرتے تھے. وہ جب رات میں آتے تھے تو تہجد کی نماز بھی نہیں پڑھتے تھے. رات میں جب بستر پہ سو جاتے تھے تو فجر کو اٹھا کرتے تھے. رات میں جب نیند کھلتی تھی تو سبحان اللہ پڑھ دیا کرتے تھے، الحمدللہ پڑھ دیا کرتے تھے، اللہ اکبر پڑھ دیا کرتے تھے، اللہ کی تسبیح بیان کر دیا کرتے تھے.